قطعات مرزا محمود سرحدی۔ تعارف: مرزا محمود سرحدی اپنی مقصدی اور اصلاحی شاعری کے حوالے سے اردو شعراء میں اہم مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے قطعات میں طنزیہ اور مزاحیہ اسلوب اختیار کیا اور ان کے ذریعے سماجی و معاشرتی خامیوں اور کوتاہیوں کی طرف توجہ دلائی۔ بعض ناقدین کی رائے میں مرزا محمود سرحدی کے انداز میں اکبر الہ آبادی کے طرز کلام کی جھلک نظر آتی ہے، اسی لیے انہیں اکبر سرحد کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ قطع کے معنی ٹکڑے یا جزو کے ہیں۔ یہ وہ صنف سخن ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ اشعار میں مطلب مکمل ہو جاتا ہے، تاہم اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے اور تمام مصرعوں میں معنوی ربط و تسلسل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایجاز و اختصار قطع کی ایک بڑی خوبی ہے۔ یہ گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن ہے۔ اردو کے نامور شعراء نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کے لیے قطع کا پیرایہ منتخب کیا۔ اخبارات میں بھی حالات حاضرہ اور معاشرتی و سیاسی مسائل پر سنجیدہ اور مزاحیہ انداز میں قطع نویسی نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ طنزیہ و مزاحیہ ادب تخلیق کار اور قاری دونوں کے قلب و ذہن کے لیے کتھارسس کا کام کرتا ہے۔ دباؤ اور گھٹن کے احساس کو ایک صحت مند ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ معاشرے کے منفی رجحانات کو یوں سامنے لاتا ہے کہ ان کی تلخی اور سنجیدگی کم ہو جاتی ہے۔ فنی لحاظ سے طنز و مزاح نگاری ایک وادی پرخار ہے، جس میں سفر کرتے ہوئے ابتذال اور غیر معیاری الفاظ سے دامن بچانا پڑتا ہے۔ طنز کے ساتھ مزاح کی آمیزش اس توازن کے ساتھ کرنی پڑتی ہے جسے کوئی ماہر طبیب علاج تجویز کرتے ہوئے اور سرجن نشتر کا استعمال کرتے ہوئے محتاط ہوتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی اپنے قطعات میں شاعرانہ لطافت اور معنویت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ فیشن کے نام پر مغربی تہذیب و ثقافت کا غلبہ اور اپنی روایات سے دوری جس طرح جدیدیت کی علامت بن گئی ہے، اس کی مضحکہ خیز شکل جو آج کے نوجوانوں کے انداز میں نظر آتی ہے، شاعر اس کی پرلطف تصویر کشی کرتے ہیں۔ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ خدا کی شان سے ہیں وہ میرے وطن کے جواں کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے بدلتی ہوئی اخلاقی و معاشرتی اقدار کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ جھوٹ، منافقت اور مفاد پرستی معاشرے میں عزت و وقار کا معیار بن گئے ہیں۔ وہی صاحب عزت ہے جو موقع پرست ہے اور جہاں اپنا مفاد دیکھتا ہے اسی طرف رخ پھیر لیتا ہے۔ قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں کا کرتی ہے اعتبار۔ دکھلائیں جا کے چوروں کو جو نقب کا مقام، اور مالک کے مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ اقربا پروری، سفارش، رشوت اور بدیانتی ایسے ناسور ہیں جو ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ ایک سادہ لوح شخص اس مکر و فریب کو نہیں سمجھ سکتا۔ ملازمتوں پر نااہل قابض ہو جاتے ہیں اور حقدار محروم رہتے ہیں۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہاں مان نہ پڑھ۔ جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے کے ہی ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ محمود سرحدی اخلاقی و معاشرتی زبوں حالی کی تصاویر بڑی مہارت سے دکھاتے ہیں۔ تعلیم،
جس پر کسی قوم کی بقا کا انحصار ہے۔ آج اس کا مقصد علم کا حصول یا ادب و آداب سیکھنا نہیں، بلکہ ڈگریاں یا ملازمت حاصل کرنا ہے۔ تعلیم صرف کتابیں رٹنے کا نام رہ گیا ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ وہ تربیت جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے، جس کی بدولت خلیفہ وقت کے بیٹے استاد کے جوتے اٹھانے میں پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے، قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ طالب علم استاد کو اپنا تنخواہ دار ملازم سمجھتے ہیں، بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشاں۔ لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں۔ سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کا الزام دوسروں کو دینے اور اپنے وطن کو برا بھلا کہنے کا رویہ عام ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھریلو معاملات اور الجھنوں کا سبب وطن کو سمجھتے ہیں۔ یہ منفی رجحان ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ وطن کو کیا دے رہے ہیں۔ انہیں آزادی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو۔ اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ مرزا محمود سرحدی کے قطعات کی زبان سادہ و سلیس ہے۔ محاورات اور روزمرہ کا برمحل استعمال ان کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کی مزاح نگاری کا مقصد قاری کے چہرے پر تلخی کی شکن نمودار کرنا نہیں، بلکہ مزاح کی شگفتگی اور مسکراہٹ اجاگر کرنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں۔